کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کی کوئی بیٹی نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ چھوٹے بھائیو، جو یہ سورہ پڑھتے ہوں، کیا وہ کرسمس کے موقع پر میری کرسمس، ہیپی کرسمس، کرسمس کی ڈھیر ساری شبھ کامنائیں، کیا یہ مبارکباد دے گا؟ ہرگز نہیں دے گا، نہیں دے گا۔ کیوں؟ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، ہر دکھ درد میں ہم ساتھ دیں گے، مصیبت میں ساتھ دیں گے، بیمار ہیں عیادت کریں گے اور کمزور ہیں مدد کریں گے، لیکن عقیدے کی بات آ جائے تو پھر کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کریں گے۔ عقیدے میں کسی طرح کا کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں، اس لیے کہ یہی تو ایک دولت ہے جس کے ذریعے سے کل حشر کی عدالت میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ایمان بھی چلا گیا تو پھر ہم کیسے کامیاب ہو پائیں گے؟ اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کی رشد و ہدایت کی خاطر بہت سارے انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، آج کا موضوع خطابت ہے کرسمس اور آج کے مسلمان۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جس مہینے سے ابھی گزر رہے ہیں، انگریزی کیلنڈر کے حساب سے یہ آخری مہینہ ہے اور دسمبر کا مہینہ ہے، اور آج 19 دسمبر ہے۔ آج کے ٹھیک کچھ دن بعد 25 دسمبر آنے والا ہے۔ 25 دسمبر کو عیسائی کی عید کا دن ہے۔ 25 دسمبر کو عیسائی لوگ تہوار مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، جنہیں وہ کرسمس ڈے کے نام سے پکارتے ہیں۔ عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی، اور عیسائی عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 25 دسمبر کو جنا ہے، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں، عیسائی کا یہ عقیدہ اسلامی تعلیمات کے حساب سے انتہائی گھٹیا، غلیظ اور گندا عقیدہ ہے، اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ ان کے اس عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور جو اللہ کا بیٹا کسی کو مانے اور کہے تو یہ کہنا کفر اور شرک لازم آتا ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ آج کے مسلمان، چاہے عوام ہو، حکام ہو، لیڈر طبقے کے لوگ ہوں، یا کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے بچیاں ہوں، لڑکے لڑکیاں ہوں، آج کرسمس ڈے کے موقع پر اور اس مناسبت سے بنانے والے جو بھی تہوار ہیں، پروگرامز ہیں اور جو بھی خوشیاں ہیں، آج کے مسلمان اس میں شریک ہوتے ہیں۔ آج کے مسلمان بھی اسی طرح خوشیاں مناتے ہیں جس طرح عیسائی نعوذ باللہ اس باطل عقیدے پر خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اور یہ بات بھی یاد رکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پیدائش کی جو تاریخ بتائی جاتی ہے 25 دسمبر،
تاریخی پیدائش میں بڑا اختلاف ہے۔ کسی بھی معتبر کتاب سے یہ فکس نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو ہی پیدا ہوئے، کسی بھی معتبر کتاب سے ثابت نہیں ہے۔ اس میں تاریخی پیدائش میں اختلاف ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے بہت ساری جگہوں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے جشن 6 جنوری کو مناتے ہیں، تو بہت ساری جگہوں پر 16 جنوری کو مناتے ہیں۔ تو تاریخی پیدائش میں تو اختلاف ہے، تاریخی پیدائش میں اختلاف ہے۔ اور اگر آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن مقدس کا مطالعہ کریں گے، ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے، معنی اور مطلب کے ساتھ پڑھیں گے، تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی وہ دسمبر کا مہینہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دسمبر کا مہینہ سردی کا مہینہ ہے، ٹھنڈی کا مہینہ ہے۔ اور قرآن پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موسم گرما میں ہوئی۔ کس میں؟ موسم گرما میں۔ آپ قرآن پڑھیے، اگر آپ کو یہ جاننا ہو سورہ مریم آیت نمبر 23 سے 36 تک کا پورا مطالعہ کیجئے، آپ اس کی تفسیر پڑھیے، اہل علم نے جو لکھا وہ پڑھیے اور ترجمہ کے ساتھ پڑھیے، بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا، فرشتہ آتا ہے اور مریم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ تیرے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا۔ مریم علیہ السلام نے کہا میرے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا؟ میں تو کنواری ہوں، میں تو شادی شدہ نہیں ہوں، میں پاک دامن عورت ہوں، عزت دار عورت ہوں، اور آج تک کسی غیر مرد نے مجھے چھوا تک نہیں، تو میرے پیٹ سے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا؟ کہا قال کذالک، یہ رب کا حکم ہے، یہ رب کا آرڈر ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے مریم علیہ السلام کے پیٹ میں روح ڈال دی جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے ہو جاؤ ہو جاؤ۔ اللہ کے یہ کہنے سے مریم علیہ السلام کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آ جاتے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا، قرآن نے جو الفاظ بیان کیے ہیں ان الفاظ پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا، جو باتیں بتائی ہیں ان باتوں پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ایک عزت دار والی عورت، ایک پاک دامن والی عورت، ایک اپنے کردار کی حفاظت کرنے والی عورت، اس سے بڑا افسوس اور دکھ کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ سماج اس کے کردار پر انگلی اٹھائے، سماج اس کے اخلاق پر انگلی اٹھائے، سماج اس کے پاک دامنی پر انگلی اٹھائے۔ اس سے بڑا افسوس کا مقام ایک پاک دامن عورت کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ مریم علیہ السلام، یہی وجہ ہے مریم علیہ السلام نے کہا، قرآن کہتا ہے یا لیتنی مت قبل ھذا، علیہ السلام نے کہا کاش میں مر گئی ہوتی، لوگ مجھے بھول گئے ہوتے، میرا نام تو کوئی نہیں لیتا، مجھے کوئی نہیں جانتا، یہ دن دیکھنے سے پہلے میری موت آ جاتی۔ کون یہ کہہ رہی ہے؟ یہ مریم علیہ السلام کہہ رہی ہیں کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے کہا تمہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے، تمہاری عزت کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے، اور تم لوگوں سے بات نہ کرنا، جب بات کی ضرورت پڑے تو کہہ دینا کہ میں چپ کا روزہ رکھا ہوں، بات نہیں کر سکتی۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آتا ہے۔ اللہ نے کہا مریم علیہ السلام سے تمہیں پانی کی ضرورت پڑے، پیدائش کے وقت پیاس لگے، پانی کی ضرورت پڑے، تمہارے نیچے نہر جاری ہو جائے گی، تمہیں بھوک لگے گی، کھجور کے درخت کو ہلا دینا، تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں تمہارے سامنے آ جائے گی۔ میرے بھائیوں یہیں سے اہل علم نے استدلال کیا ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موسم گرما میں ہوئی۔ کیونکہ کھجوریں کب پکتی ہیں؟ کھجوریں موسم گرما میں پکتی ہیں، اور
عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے جو باور کرایا جا رہا ہے 25 دسمبر کو، تو دسمبر کا مہینہ یہ تو سردی کا مہینہ ہے، یہ تو ٹھنڈی کا مہینہ ہے، اور سردی کے مہینے میں کھجوریں نہیں پکتی ہیں، تو اللہ نے جو مریم علیہ السلام سے کہا کہ کھجور کے تنے کو ہلاؤ، تازہ تازہ پکی پکی کھجوریں تمہارے سامنے آئیں گی۔ کہا کھجوریں کا پکنے کا ٹائم تو موسم گرما ہے، چاہے وہ جون کا مہینہ ہو سکتا ہو، چاہے وہ مئی کا مہینہ ہو سکتا ہو، لہٰذا یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش دسمبر میں ہوئی یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سردی کا موسم ہوتا ہے۔ اب کہیں بھی جائیے دسمبر کا مہینہ میں آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ تو قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موسم گرما میں ہوئی۔ الغرض عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو جاتی ہے، مریم علیہ السلام اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو گود میں لے کر اپنی قوم کے پاس آتی ہیں، اور لوگوں جب قوم مریم علیہ السلام کو دیکھتی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مریم تم کنواری ہو، تم کنواری تھی، تم کنواری ہو، کنواری عورت کے گود میں بچہ کیسے آ گیا، کہاں سے آ گیا؟ مریم سے کہا قوم کے لوگوں نے کہ مریم تم تو ایسا نہیں تھی، تم تو ایسا نہیں تھی، تمہارے باپ بااخلاق برے نہیں تھے، تمہاری ماں دیندار بری نہیں تھی، تم پر بد چلن کیسے ہو گئی؟ تم اتنا بڑا پاپ کیسے کر لیا تم نے؟ اتنا بڑا گناہ تم نے کیسے کر لیا؟ یہ قوم، یہ سماج کے لوگ مریم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں۔ یہاں سے اہل علم نے ایک نقطے کی بات بتائی ہے، وہ یہ کہ دیکھیے بیٹی کے بگڑنے اور سدھرنے میں یہ 3 رشتہ داروں کا بڑا کردار ہوتا ہے، ایک بھائی، ایک باپ، ایک ماں۔ اس لیے کہ اس آیت میں جو کہا، قوم نے جو کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تمہارے باپ تو بدچلن نہیں تھے، تمہاری ماں تو بدچلن نہیں تھی، تو اہل علم نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ بیٹی کے سدھار اور بگاڑ میں ماں باپ بھائی کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ آج اگر ہماری مسلم بچیاں بگڑ رہی ہیں، آج اگر ہماری مسلم بچیاں ارتداد کے شکار ہو رہی ہیں، آج اگر ہماری مسلم بچیاں غیروں کی ہوس کے شکار ہو رہی ہیں، تو یاد رکھو یا تو بھائی گڑبڑ ہے، یا تو باپ گڑبڑ ہے، یا تو ماں صحیح سے ذمہ داری اپنی ادا نہیں کر رہی ہے۔ اس لیے کہ بیٹی کے سدھار اور بگاڑ میں ان تینوں کا بڑا کردار ہوتا ہے، بڑا کردار ہوتا ہے۔ الغرض قوم نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری گود میں یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اتنا بڑا پاپ تم نے کیسے کر لیا؟ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، ذرا غور کرو، ایک پاک دامن عورت، ایک عزت دار عورت، جب اس پر یہ الزام لگایا جا رہا ہو، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اس کے دل پر یہ کیا گزر رہی ہوگی؟ مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا اپنے بچے کی طرف، اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، تو قوم نے کہا یہ بچہ کیا بولے گا؟ یہ تو معصوم بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، شیرخوار بچہ ہے، ہم ان سے کیا بات کریں، یہ کیا بولے گا؟ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ابھی بچہ تھا، اپنی ماں کی عزت کی دفاع کے لیے، اپنی ماں کی عزت کی حفاظت کے لیے، اور ان کی ماں کی عزت پر جو کیچڑ اچھالے جا رہے تھے، جو دھبے لگائے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس معصوم بچے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، اللہ نے زبان دے دی اور وہ بچہ بول پڑا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلتا ہے، قرآن کہتا ہے انی عبداللہ، اے لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی یعنی انجیل دی، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے اپنا نبی
نبی بنایا, اللہ نے مجھے بابرکت بنایا. میں جہاں بھی رہوں گا اللہ میرے ذریعے سے برکت ہی برکت نازل فرمائے گا. میں نماز پڑھتا رہوں گا, زکوٰۃ دیتا رہوں گا جب تک زندہ رہوں گا. اور قرآن کہتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہوں گا, اس لیے کہ اللہ نے مجھے جبار نہیں بنایا, شقی نہیں بنایا. میرے بھائیوں, یہاں اہل علم ایک بہت اچھی بات بتاتے ہیں کہ دیکھیے جبار اور شقی بدبخت کون ہوتا ہے؟ وہ انسان جو اپنے ماں کو دل دکھائے, جو اپنے ماں کو ستائے, جو اپنے ماں کو گالی گلوچ کرے, جو اپنے ماں کو تڑپائے, جو اپنے ماں کو دکھ دے, جو اپنے ماں پر ظلم ڈھالے. کہا جو ماں کا نہیں ہو سکتا وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا. ایسے لوگ بد نصیب ہو جاتے ہیں, شقی ہو جاتے ہیں, جبار ہو جاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھے جبار نہیں بنایا, مجھے شقی نہیں بنایا, مجھے خوش نصیب بنایا. میں جب تک زندہ رہوں گا اپنی ماں کی فرما برداری کرتا رہوں گا, اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہوں گا. میرے بھائیوں, تو اس واقعے سے کیا میسیج ملتا ہے, کیا پیغام ملتا ہے؟ یہی میسیج ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موسم گرما میں ہوئی, موسم سرما میں نہیں. لہٰذا جو یہ کہتا ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, لہٰذا یہ صحیح نہیں ہے, درست نہیں ہے. اور دوسری بات یہ دیکھیے, عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. نعوذ باللہ, یہ اللہ کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے سب سے پہلا جو جملہ نکلتا ہے انی عبداللہ, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے رسول بنایا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سب سے پہلا نکلنے والا جملہ ہے. لیکن یہ عیسائی لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں, یہ اللہ کا بیٹا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے. تو ہمارے اور اس میں یہی فرق ہے, ہمارے اور اس میں یہی فرق ہے. ہم عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں, اللہ کا رسول مانتے ہیں, اور عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, اللہ کا بیٹا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. میرے بھائیوں, ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہہ دیجئے اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں, اللہ کو کسی نے جنا نہیں, نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے. اللہ کے برابر کوئی نہیں, اللہ کا ہمسر کوئی نہیں. جو سورہ اخلاص پڑھے, جو قل هو اللہ احد پڑھے, الحمدللہ الحمدللہ. آج ہمارے گھروں میں 3 سال 4 سال بچے کو بھی یہ سورت یاد کرایا جاتا ہے, اور یہ سورت یاد ہے, بچپن ہی سے یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں, اللہ کی کوئی بیٹی نہیں, اللہ کی کوئی اولاد نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چھوٹے بچوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے. اب میرے بھائیوں, جو یہ سورہ پڑھتے ہوں, کیا وہ کرسمس کے موقع پر میری کرسمس, ہیپی کرسمس, کرسمس کی ڈھیر ساری شبھ کامنائیں, کیا یہ مبارکباد دے گا؟ ہرگز نہیں دے گا, نہیں دے گا. کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں, اللہ کی کوئی اولاد نہیں, اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے. میرے بھائیوں, بہت سارے لوگ کرسمس ڈے کے موقع پر مبارکباد دیتے ہیں. تو یہ مبارکباد دینا کیسا ہے؟ یاد رہے, یاد رہے, آج تجارت میں اگر کوئی عیسائی ہمارے شریک ہیں, یا ہم کرسچن اسکولوں میں پڑھتے ہیں, ہماری بچیاں پڑھتے ہیں, بچے پڑھتے ہیں, معاف کیجئے, ہم بڑی شوق سے ساتھ بھیجتے ہیں. ہم ذرا سوچتے نہیں, کفر اور شرک کے راستے پر ہم جا سکتے ہیں, ہمارا ایمان لٹ سکتا ہے, ایمان ختم ہو سکتا ہے. ہم بہت ہلکے میں لے رہے ہیں. ارے جو اللہ کا بیٹا قرار دے وہ کفر و شرک کو لازم قرار ہوتا ہے اس کے لیے.
اس کے لیے کفر اور شرک لازم ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو کیا ایسے موقع پر ہم مبارکباد دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، حرام ہے، حرام ہے۔ میری کرسمس آج نوجوانوں کا طبقہ جو کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، آج دیکھیے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام پر شبھ کامنائیں دیں گے کہ میری کرسمس، ہیپی کرسمس۔ بچو میرے نوجوان بھائیوں، بچو، اس سے بچو، ایمان کا خطرہ ہے، ایمان کا خطرہ ہے، بچو۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چور سے بڑا مجرم، ڈاکو سے بڑا مجرم، زانی سے بڑا مجرم وہ ہے جو یہ کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے اور اس پر مبارکباد پیش کرے کہ چور سے بڑا مجرم، زانی سے بڑا مجرم ہے۔ تو مبارکباد ہم نہیں دے سکتے۔ کان کھول کر سن لیں، ہیپی کرسمس، میری کرسمس ہم نہیں کہہ سکتے۔ اور اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو ایسے پروگرام میں، ایسے مناسبت سے جو خوشیاں منائی جاتی ہیں، جو بھی وہاں پروگرام ہوتے ہیں، ان میں شریک ہونے سے بچیں میرے بھائی، اور بچائیں۔ یہ ایمان لٹ جانے کا خطرہ ہے، عقیدہ لٹ جانے کا خطرہ ہے۔ تو مبارکباد نہیں دے سکتے۔ اور جو اللہ کا بیٹا قرار دے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کو ناراض کر دینے والا کتنا سخت ترین کلمہ ہے، آپ اندازہ کیجئے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ جو یہ کہے کہ رحمان نے اولاد بنا لی، کہا کہ یہ اتنا خطرناک الفاظ ہے، اتنا خطرناک جملہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تکاد السماوات، ایسے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کہا زمین پھٹ جائے، آسمان ریزہ پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ اتنی بڑی شاید دکھ کی بات، تکلیف کی بات نہیں ہوگی جتنی تکلیف کی بات یہ ہے کہ کوئی کہے اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے بیٹا بنا لیا، اللہ نے اولاد بنا لی۔ کیا جو یہ عقیدہ رکھتے ہوں، ایسے عقیدے رکھنے والوں کی خوشیوں میں ہم شریک ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہاں، ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، ہر دکھ درد میں ہم ساتھ دیں گے، مصیبت میں ساتھ دیں گے، بیمار ہیں عیادت کریں گے، اور کمزور ہیں مدد کریں گے، لیکن عقیدے کی بات آ جائے تو پھر کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کریں گے۔ عقیدے میں کسی طرح کا کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں، اس لیے کہ یہی تو ایک دولت ہے جس کے ذریعے سے کل حشر کی عدالت میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ایمان بھی چلا گیا تو پھر ہم کیسے کامیاب ہو پائیں گے؟ اس لیے اس کو ہلکے میں نہ لیں، اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ یہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے جو یہ کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے بیٹا پیدا کیا، اللہ کی اولاد ہے، یا اللہ کو گالی دینے کے بالمقابل ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ کہے الرحمن، اللہ نے اولاد بنا لی، حالانکہ میں احد ہوں، میں صمد ہوں، میرا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ یہ رب کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے ایمان کو پہچانیں، اپنے عقیدے کو پہچانیں، اپنی شریعت کو جانیں، اور ہماری زندگی کی ایک ایک چیز، ایک ایک طریقہ کیسے ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا سونا جاگنا، تمہارا چلنا پھرنا، تمہاری گفتگو، تمہارے اخلاق، تمہاری عادات، تمہارے لین دین، تمہاری تجارت، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کہاں کیسے ہونا چاہیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، جیسے نبی کے معاملات تھے، جیسے نبی کا طریقہ تھا، کہا ویسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے پیارے نبی کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا۔ تو یہ چند باتیں تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو اس طرح کے خرافات، شرکیات، کفریات کاموں سے حفاظت فرمائے، اور جو بھی اس طرح کے پروگرام ہیں اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یاد رہے کفار کی عیدوں میں شرکت کرنا، ان کی خوشیوں میں شرکت کرنا، ان کی
تہواروں میں شرکت کرنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین اس سے بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے, اللہ کو غصہ کر دینے والی یہ چیز ہے. لہٰذا 25 دسمبر کو جو بھی پروگرامز ہوتے ہیں, اسکول میں بھی جو بھی فنکشن ہوتے ہیں, ان میں اپنی اولاد کو بھی سوچ سمجھ کر بھیجیں. ایمان لٹ جانے کا خطرہ ہے, عقیدہ لٹ جانے کا خطرہ ہے. ایمان اور عقیدہ توحید سے نکل جانا اور اس پروگرام میں اس طرح کے شریک ہونا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کفر اور شرک میں ملوث ہو کے جہنم کے راستے اختیار کر جائیں. اس لیے بچیں میرے بھائیوں. آج بہت ہلکے میں مسلمانوں نے اس کو لیا ہے. نہیں, یہی عقیدہ ایمان ہی ایک دولت ہے جس کے ذریعے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ, اللہ ہر طرح کی فتنے, فساد اور گناہوں سے تو ہم سب کی حفاظت فرما. آمین. آخر میں ایک